السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف
کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد وہ تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کی تھی، وہ موضوع کہ بہترین گناہ گار، بہترین خطا کار کون ہے، اور اس سلسلہ میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد اپنے خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو، اور اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ آئے اور توبہ و استغفار کرے۔ اور میں نے 3 واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں، وقت میں، جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطائیں ہو جاتی، کچھ غلطیاں ہو جاتی، تو سب سے پہلے وہ ایک کام یہ کرتے تھے کہ توبہ و استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ایسی خطا ہوتی جو خطا حد کے قابل ہو، جس پر حد لگائی جائے، تو اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کے حضور خود کو پیش کرتے تھے، اور پیش کر کے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، فلاں غلطی ہو گئی ہے، فلاں خطا ہو گئی ہے، میں نے فلاں گناہ کا کام کر لیا ہے، اس پر مجھے حد لگانی ضروری ہے، اس لیے آپ مجھ پر حد قائم کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حد قائم کیا کرتے تھے۔ تو بہرکیف بہترین خطا کار کون ہے جو گناہوں کرنے کے بعد توبہ استغفار کرے؟ آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی توبہ استغفار کے متعلق کچھ گفتگو سماعت کریں، کچھ باتیں سنیں۔ میں نے اس جمعہ کے اندر اپنے موضوع کو 2 نکات پر یا 2 جز پر مشتمل کیا ہے۔ پہلا یہ کہ توبہ و استغفار کے احکام کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ توبہ و استغفار کے فوائد کیا ہیں۔ احکام کہتے ہیں حکم اور آرڈر کو بھی، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر توبہ و استغفار کرنے کا کیا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے اندر، اپنی باتوں کے اندر کن چیزوں کا کیسے حکم دیا ہے توبہ استغفار کا۔ جب ہم توبہ استغفار کے بارے میں اللہ رب العالمین کا پاک کلام پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اور حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین نبی آخر الزمان، وہ نبی آخر الزمان جس کے بارے میں اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ اے نبی آخر الزمان، آپ کی پہلے کی بھی ساری خطائیں معاف ہیں، ساری لغزشیں معاف ہیں، اور بعد میں بھی جو کریں گے وہ ساری کی ساری پہلے سے اشترا میں، ایڈوانس میں معاف کر دی گئی ہیں۔ خطائیں، لغزشیں پہلے سے ہی معاف ہیں، اس کے باوجود معصوم عن الخطا
نبی سے یہ ارشاد فرما رہے واستغفر اللہ، اے نبی آخر الزمان آپ اللہ سے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اور میں نے بارہا یہ بات کہی ہے مفسرین کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، کہ علماء نے اس کا جو مفہوم اور مطلب یہ نکالا ہے کہ اگر ایک حکم اللہ رب العالمین نبی آخر الزمان کو دے رہا ہے تو وہ نبی آخر الزمان کے ذریعہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور وہ مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بڑے کو ایسا حکم دیا جائے تو چھوٹے لوگ بدرجہ اولا اس میں شامل ہو جائیں گے اور چھوٹے لوگوں پر وہ چیز لازمی طور پر آ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مومنوں کو علیحدہ طور پر الگ سے بھی حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین تمام مومنوں کو حکم دیتا ہے، اور حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب کے سب، تمام کے تمام اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، تمام کے تمام لوگ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مومنو اگر تم توبہ کرو گے تو تمہیں دنیاوی کامیابی بھی ملے گی اور اخروی کامیابی بھی ملے گی۔ تم دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوگے، بلند و بالا مقام پر فائز ہوگے، اور آخرت میں بھی تم جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازے جاؤ گے، جس کی تشریح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر کی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، صدق دل سے توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے خطاؤں کو مٹا دے، تمہارے غلطیوں کو ختم کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے جس کے نیچے نہریں جانی ہے، جس کے نیچے نہر جاری ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اس دن کہ جس دن اللہ رب العالمین نہ اپنے نبی کو ذلیل و رسوا کرے گا اور نہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے کو ذلیل و رسوا کرے گا، نہ اس دن نبی کے لیے رسوائی، نہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے رسوائی ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان لوگوں کے لیے نور ہوگا، روشنی ہوگی، وہ نور جو ان کے آگے بھی چلے گا، ان کے دائیں بھی چلے گا، اور وہ کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور لوگ کہیں گے اللہ تو اس نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے، یہ ہم مکمل طور پر نور چاہتے ہیں، یہ جو نور تو ہمیں عطا کر رہا ہے، واغفر لنا، اور تو ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے یہاں کہا کہ اے مومنو تم صدق دل سے توبہ کرو، صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کرو، اور اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو تمہیں 4 فائدہ حاصل ہوگا، تمہیں 4 فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہر جاری ہے۔
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قیامت کے دن میدان حشر میں ذلیل و رسوا نہیں ہونا پڑے گا، تم ذلت و رسوائی سے قیامت کے دن محفوظ رہو گے۔ اللہ رب العالمین تمہیں محفوظ کرے گا، بچائے گا، تمہیں سیو کرے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں اس دن نور نصیب ہوگا، روشنی نصیب ہوگی جو تمہارے سامنے دائیں چلے گی۔ تو یہ چار فوائد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر توبہ کرنے والے کے بتائے ہیں، اور حکم بھی دیا ہے کہ اے مومنو تم لوگ سچی توبہ کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے، اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور ان کے اور اوصاف ہیں الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور جب سارے دنیا کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جب نیند خوب اچھی آتی ہے، یعنی رات کے پچھلے پہر کو سحر کے وقت یہ لوگ جاگ کر بیدار ہو کر ہوشیار ہو کر استغفار کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں کی تعریف اللہ رب ذوالجلال والاکرام کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم صادر فرمایا، اور حکم صادر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو توبوا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب کی طرف توبہ کرو، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب کی طرف توبہ کرو، فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو میرا حال تو یہ ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں، سید المرسلین۔ اور جیسے بتایا کہ جن کی گناہیں معاف، جن کی خطائیں معاف ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میری حالت یہ ہے، میری عادت یہ ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ ہم گناہوں میں لدے ہوئے، شاید چند ایک مرتبہ یا کچھ مرتبہ جو پابندی کرتے ہوں تو ان کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ تھے توبہ کے احکام کہ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا، نبی آخر الزمان نے بھی توبہ کرنے کا حکم دیا، اور بتایا میں خود 100 مرتبہ دن میں توبہ کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف۔ اس توبہ سے فوائد کیا ہیں؟ اس توبہ کے فوائد کیا ہیں؟ اس توبہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انسان اللہ کی بارگاہ، اللہ کے حضور آتا ہے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر، جب اللہ سے گڑگڑاتا ہے اور روتا ہے، تو اس توبہ و استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کے داغ و دھبے کو دھو دیتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے۔
انہیں پاک و صاف کر دیتا ہے گناہوں سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو في قلبه وذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن، یقیناً ایمان والے، اہل ایمان، اذا اذنب، جب کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی خطا کرتے ہیں، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو ان کے دلوں پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ، ایک سیاہی نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فإن تاب، اگر وہ توبہ کر لیں، ونزع، اور اس گناہ کو چھوڑ دے، واستغفر، اور استغفار کر لے، سقل قلبہ، تو ان کے دلوں کو دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، وہ کالا نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن زادت، لیکن اگر وہ لوگ اس گناہ کو برابر کرتے رہتے ہیں، اس گناہ پر اصرار کرتے رہتے ہیں، تو وہ نقطہ بھی پھیلتا رہتا ہے، وہ نقطہ بھی بڑھتا رہتا ہے، حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورے دل پر وہ کالی سیاہی چھا جاتی ہے، پورے دل پر کالی سیاہی پھیل جاتی ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، یہی وہ زنگ ہے جس زنگ کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا، یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ کالی سیاہی ہے، یہی وہ کالا دھبا ہے۔ اور کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کالے دھبے پڑ چکے ہیں، زنگ لگ چکے ہیں، اور جن کی وجہ سے انہیں اچھے باتیں اثر نہیں کرتی، نیک کاموں کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کے دل پر لگا ہوا وہ داغ و دھبا دھل دیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ گناہ کیا تھا جس سے وہ گناہ کا مستحق ہوا تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے حضور آیا اور اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرنے لگا، تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکی لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، الا من تاب، جو لوگ توبہ کریں، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرنے لگے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حضور آتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور توبہ استغفار کرنے والے بندے کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے۔ جو توبہ استغفار کرنے والے بندے ہیں نا، وہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے جگہ پر دوسری قوم لے آئے گا،
کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ بندہ گناہ کر کے میری بارگاہ میں آئے. اور اس کا مطلب ایک چیز وہ پہلے بھی ہے کہ آدمی سے گناہ ہونا معیوب بات نہیں، گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ معیوب بات. تو توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور لوگوں، اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ بہت زیادہ جو توبہ کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے، انہیں بھی پسند کرتا ہے. وہ لوگ اللہ کے چہتے و پیارے ہیں اور وہ لوگ بھی اللہ کے چہتے وہ پیارے ہیں. اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب و پسندیدہ ہیں جو لوگ پاک صاف رہنے والے ہوں. اسی طرح توبہ و استغفار سے اللہ رب العالمین خوشحالی لاتا ہے. گھروں کے اندر، مکانوں کے اندر، ہر جگہ، سوسائٹی و معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین خوشحالی لاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. اور نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھاتے رہے. 950 سال بولنے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی جیسے لوگ 950 سال تک سمجھاتے رہے اور چند لوگ ایمان لے آئے، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال سمجھائیں گے تو سارے لوگ سدھر جائیں گے. نہ یہ ضروری نہیں ہے. ہاں، ہمارا سمجھانا بتانا ضروری ہے، سارے لوگ سدھر جائیں اتنا ضروری نہیں. 950 سال تک سمجھاتے رہے اور سمجھاتے رہے، لوگ نہیں مانے. پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہنے لگے، اللہ کے بتانے لگے کہ اللہ رب العالمین میں نے کیسے کیسے ان کو سمجھایا اور کیسے کیسے وہ بھاگے. میں ان کو بلاتا، وہ کانوں میں انگلیاں کر کے بھاگتے، کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگتے تھے، میری باتوں کو نہیں سنتے تھے. میں ان کو اعلانیہ طور پر بلایا، چونکہ ہر طریقے سے بلایا لیکن بات نہیں مانے. میں نے ان کو یہ بھی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. کہا اللہ، میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ استغفار کرو، اپنی گناہوں پر مغفرت طلب کرو، اللہ کے حضور آؤ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. رب بخشنے والا ہے، رب مہربان ہے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تم استغفار کرو گے، رب بخشے گا اور بخشنے کے بعد تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل کرے گا. تمہارے اوپر آسمانوں سے پے در پہ لگاتار بارش نازل کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اور تمہیں مالوں میں بھی زیادتی کرے گا، اولادوں میں بھی زیادتی کرے گا. تمہارے مال بھی زیادہ ہوں گے، اولاد بھی زیادہ ہوں گے. اللہ رب العالمین مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہارے لیے جنت بھی دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی بنائے گا. یعنی تمہارے لیے باغات بھی ہوں گے اور ان باغات کی سینچائی کے لیے اللہ رب العالمین نہریں بھی مہیا کر دے گا. تمہیں ان باغوں کو سینچنے کے لیے بھی مشقت کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہا اللہ میں نے اس طرح بھی سمجھایا لیکن قوم سمجھنے والی نہیں. پتہ چلا توبہ استغفار سے خوشحالی آتی ہے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور شکایت کی. کہا ہمارے یہاں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو. ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا ہمارے یہاں فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے، کھانے کو اچھے مہیا نہیں ہے، ایک ٹائم کھاتے ہیں دوسرے ٹائم بھوکے رہتے ہیں، ایک دن بھوکے رہتے ہیں. کہا جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو. ایک تیسرا شخص آیا، کہا باغات خشک ہو رہے ہیں، باغات خشک ہو رہے ہیں، ڈالیاں خشک ہو رہے ہیں، پودے خشک ہو رہے ہیں. کہا جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو. ایک چوتھا شخص آیا، کہا
میں بے اولاد ہوں، میرے یہاں بچوں کے کلکاری نہیں، میرے گھر بچوں کی کلکاری سے سنے ہیں۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ کہا ایک شخص نے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے سوال کیا، کہا 4 لوگ آپ کے پاس آئے اور چاروں کی شکایتیں 4 تھی، الگ الگ تھی۔ ایک قحط سالی کی شکایت لے کر آیا، دوسرا فقر و فاقہ کی، تیسرا باغ خشک ہو رہا ہے، چوتھا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں، اور سارے لوگوں کو ایک ہی نسخہ بتایا، ایک ہی طریقہ، ایک ہی بات بتائی، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے سوال کرنے والے سے کہا سنو، یہ نسخہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ نسخہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ نسخہ میں نے اس اللہ کی طرف سے بتایا ہے جو اللہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے۔ یہ میرا بتایا ہوا، میرا بنایا ہوا، تیار کیا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ اللہ کا تیار کیا ہوا نسخہ ہے۔ یہ نسخہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اور انہوں نے یہی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی، کہا دیکھو اللہ رب العالمین ہر ایک کے لیے ایک ہی نسخہ بتا رہا ہے کہ استغفار کرو، خوشحالی بھی آئے گی، مال میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی، ساری چیزوں میں برکت آئے گی۔ اسی طرح جب کوئی شخص توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے اپنے عذاب کو، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، توبہ استغفار کرنے سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ رب العالمین ان کو اس حال میں عذاب دینے والا نہیں کہ وہ لوگ استغفار کرنے والے ہیں۔ جو لوگ استغفار کرنے والے ہیں، جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ ایک استغفار کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، اسی طرح استغفار کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرشتے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو لوگ توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو پکڑنے والے فرشتے، وَمَنْ حَوْلَهُ، جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں، عرش کو پکڑنے والے اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اپنے رب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، حمد بھی بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان رکھتے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اور کہتے ہیں ہمارے رب یقیناً تو نے اپنی رحمت سے، اپنے علم سے ہر چیز کو احاطے میں لے رکھا ہے، ہر چیز کو گھیرے میں رکھا ہے، کوئی چیز بھی تیری نظروں سے، تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، تو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، علم کے ذریعہ بھی اور رحمت کے ذریعہ بھی۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، تو اللہ ان لوگوں کو بخش دے، اللہ ان لوگوں کو بخش دے، فاغفر للذین تابوا، اور ان لوگوں کو بخش دے جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی اتباع و پیروی کرنے والے، جو تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلنے والے ہیں، ان لوگوں کو بخش دے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، جہنم کے عذاب سے بچا۔ فرشتے، وہ فرشتے جو معزز فرشتے عرش کے پاس ہیں، عرش کے ارد گرد ہیں، توبہ و استغفار کرنے والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، وہ لوگوں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، وہ لوگوں
اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، لمن وجد فی صحیفتی، جو اپنے صحیفے میں، اپنے نامہ اعمال میں پائے، جو اپنے نامہ اعمال میں، لمن وجدہ، اس شخص کے لیے جو پائے، فی صحیفتی، اپنے صحیفے میں، اپنے نامہ اعمال میں، اپنے نامہ اعمال میں پائے، کس چیز کو پائے؟ استغفاراً کثیرا، بہت زیادہ توبہ استغفار، یعنی وہ دنیا میں اتنا توبہ استغفار کیا ہو کہ اس کے نامہ اعمال میں استغفار 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 ہی لکھا ہو، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے بشارت ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، تو توبہ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بھی دیا، اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، خطاؤں کو معاف کرتا ہے، دل کے داغ اور دھبوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ محبوب و چہتے و پسندیدہ بندے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن توبہ و استغفار کن الفاظ سے کیا جائے؟ اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن وہ الفاظ جنہیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے لقب سے ملقب کیا ہے، وہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ الفاظ یا وہ دعا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سید الاستغفار، مطلب سید استغفار کا سردار، استغفار کا سردار، وہ لگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ذریعہ توبہ استغفار کیا کرو۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت۔ اے اللہ، یقیناً تو، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری قوت ہے، میں تیرے عہد و پیمان پر، تیرے وعدے پر قائم ہوں، جتنی میری طاقت ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اور میں اس چیز کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کیا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اے اللہ جو تو نے میرے اوپر انعام و اکرام کیا ہے، جو تو نے مجھے نوازا ہے، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں کہ اللہ تو میں نے مجھے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، اور اللہ میں اس چیز کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنی گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔